صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان سے پہلے حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ دوزانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب جب کہا گیا تو صلی اللہ علی محمد کہوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام جب آئے گا عز و جل کہوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ صحابہ اکرام کا اسم گرامی آنے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء اکرام کے نام پر رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کر کے اسلامی بھائیوں سے مسکرا کر ملاقات کروں گا۔ اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا۔ نگاہوں کی حفاظت کی خاطر نیچی نگاہ کیے رکھوں گا اور اپنے اس بیان سے حاصل ہونے والی نیکیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصال کروں گا۔ تمام مومنین مومنات کو اس کا ثواب پہنچاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو المظفر محمد عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا۔ اچانک ایک صاحب نظر آئے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہیں۔ میرے استفسار پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بھی بزرگ تھے۔ میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے
کیا آپ دونوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہم مشرف ہوئے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا. آئیے وہ فرمان علی شان ہم بھی سنتے ہیں. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے. نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا. جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور قافلے والوں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا. اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی. ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں. راہزن نے کہا، صاحبزادے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ. نوجوان نے بتایا کہ میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں. یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے. راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا. سردار بھی بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، نوجوان کیا بات ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت کو چھپاتے ہیں مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی. تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میری ماں نے گھر سے چلتے ہوئے مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں. نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا چھلکنے لگا. اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا اور کہنے لگا، صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا؟ جی ہاں، یہ ہمارے پیارے پیارے غوث اعظم پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، حضرت محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی تھے. اس واقعے پر ذرا غور کیجئے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک سچ بولنے کی برکت سے ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے راہ ہدایت پر گامزن ہو گیا. اس حکایت میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے عمل کے ذریعے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ زندگی میں انسان پر کیسا ہی کڑا وقت کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی سخت ترین مصیبت میں کیوں نہ مبتلا ہو جائے، مگر اس کے باوجود کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے. آئیے سچ کے کچھ فضائل سنتے ہیں تاکہ ہم بھی سچ بولنے والے بن جائیں. اللہ عز و جل روز قیامت ان لوگوں کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازے گا جو لوگ دنیا میں سچائی کے عادی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن پاک میں مختلف مقامات پر سچ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہمیں اپنے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ عز و جل ہمیں سچوں کی صحبت نصیب فرمائے اور اپنے سچے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمیشہ خود بھی سچی بات کہی اور لوگوں کو بھی حق اور سچ کی ترغیب دلائی۔ آئیے ہم اپنے پیارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، یعنی سچے اور امانت دار۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 برس خفیہ دعوت اسلام کو عام کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عام دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ عز و جل سے ڈرائیے، تو آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قبیلہ قریش کو بلایا۔ جب سب اہل قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، یقیناً آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور فرمایا، میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانو گے، تو تم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صادق اور امین تھے کہ کفار مکہ آپ سے دشمنی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے گوشے کو سامنے رکھتے ہوئے سچ بولنے کی توفیق مل جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنتی عمل کون سا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا، اور بندہ جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سچ ایک نیکی ہے جو جنت میں داخلے کا نہایت ہی مؤثر سبب ہے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔
جھوٹ کی عادت انسان کو نہ صرف بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے بلکہ جھوٹ کا عادی انجام آخرت سے بے خوف ہو کر صرف انجام دنیا سے ڈرتے اور دنیا ہی کی فکر کرتے ہوئے ایک جھوٹ کو چھپانے کی خاطر بعض اوقات جھوٹ در جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. لہذا کیسی مشکل پڑ جائے، بڑی سی بڑی افتاد آن پڑے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہرگز جھوٹ کا سہارا نہ لیں اور سچی بات پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی آج کل بدقسمتی سے ایسے مواقع پر سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، جہاں سچ بولنے کی صورت میں کوئی دنیاوی نقصان بھی نہیں ہوتا. والدین کو ہی لیجئے جو کہ بچے سے طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں. جو اسلامی بھائی آئے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ ذرا غور کریں کہ والدین اپنے بچوں سے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. مثلا اپنی بات منوانے کے لیے بول دیتے ہیں، ادھر آؤ بیٹا، لو چیز لے لو پھر چلے جانا، یا تمہارے لیے کھلونے لائیں گے، ہوائی جہاز لا کر دیں گے. اسی طرح بچے کو کہیں جانے سے روکنے کے لیے یا اسے سلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، بیٹا وہاں نہیں جانا، وہاں بھوت ہے، یہ جلدی سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا، وہ بلی آئی، کتا آیا، وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے یہ بھی سراسر جھوٹ ہے اور کہنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے. نیز اس سے بچے کی اخلاقی تربیت پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچپن سے ہی سچ سننے اور سچ بولنے سے محروم ہو کر جھوٹ سننے اور جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے. لہذا ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے. بہقی نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے. میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی. کیا کہا؟ آؤ تمہیں دوں گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سن کر یہ ارشاد فرمایا، کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی. ارشاد فرمایا، اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا. دیکھا آپ نے، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. لہذا جن لوگوں نے آج تک ایسا کیا ان کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں اور سچ کی عادت کو اپنا لیں. میرے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ جھوٹ اور غیبت مانوی نجاست یعنی باطنی گندگیاں ہیں. لہذا جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اس وقت تک اس کے پاس سے دور ہٹ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے. اور اسی طرح ایک بدبو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ یہ ان کے منہ کی سران یعنی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں. اور ہمیں جو جھوٹ یا غیبت کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے معلوف یعنی اس کے عادی ہو گئے ہیں. ہماری ناکیں اس سے بھری ہوئی ہیں. جیسے چمڑا پکانے والوں کے محلے میں جو رہتا ہے اسے اس کی بدبو سے ایذا نہیں ہوتی، دوسرا آئے تو اس سے ناک نہ رکھی جائے. مسلمان اس نفیس فائدے یعنی عمدہ نتیجے کو یاد رکھیں اور اپنے رب عز و جل سے ڈریں، جھوٹ اور غیبت ترک کریں. سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے اسلامیوں، دیکھا آپ نے جھوٹ کا وبال کس قدر سخت ہے کہ جھوٹے شخص سے اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں. اگر ہم ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنا لیں
تو اس کی برکت سے بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک شخص سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ عرض کرنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری کرنے اور جھوٹ بولنے سے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، اور مجھ میں ان چیزوں کے ترک کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ اس پر قناعت کر لیں کہ میں ان میں سے ایک چیز کو ترک کر دوں تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا ہوں۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے اس کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گیا تو اس کو شراب پیش کی گئی۔ اس نے سوچا اگر میں نے شراب پی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق سوال کیا اور میں نے جھوٹ بولا تو عہد شکنی ہوگی، اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ مجھ پر حد جاری فرما دیں گے۔ پھر اس نے شراب کو ترک کر دیا۔ پھر اس کو بدکاری کرنے کا موقع میسر آیا تو اس کے دل میں پھر یہی خیال آیا، لہذا اس نے اس گناہ کو بھی ترک کر دیا۔ اسی طرح چوری کا معاملہ بھی ہوا۔ پھر وہ رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا، اور اس نے مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے بچانا، اللہ ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے بچانا، مولا ہمیں قیدی نہ جہنم کا بنانا۔ اے پیارے خدا از پہ سلطان زمانہ، جنت کے محلات میں تو ہم کو بسانا، جنت کے محلات میں تو ہم کو بسانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سچ کی برکتوں کے کیا کہنے۔ ایک انتہائی گناہگار شخص جو شراب نوشی کرنے والا بھی ہے، بدکاری کرنے والا بھی ہے، جھوٹ بولنے والا بھی ہے، اور اس قسم کے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک گناہ کے بارے میں یعنی جھوٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا تم اسے چھوڑ دو۔ جھوٹ سے اس نے توبہ کی تو سارے گناہوں سے اس کو توبہ نصیب ہو گئی۔ اے کاش ہم بھی یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ سچ بولیں گے۔ اگر آپ نے اس نیت پر استقامت اختیار کر لی اور ہمیشہ سچ کو اختیار کر لیا تو آپ اپنے اندر ایک خاص تبدیلی پائیں گے، آپ بھی نیک اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ سماعت فرمائیے کہ جو سچ بولتے ہیں ان کو کیسے کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے سپاہی کسی معاملے میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے تلاش کرنے لگے۔ ایسے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے جان چھڑانے کے لیے چھپنے کی غرض سے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ آخر کار ہر جگہ تلاش کرنے اور ناکام ہونے کے بعد سپاہی اس طرف بھی آ نکلے۔ جب انہوں نے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ میری عبادت گاہ کے اندر ہے۔ اب وہ فوجی اندر چلے گئے، سپاہی اندر چلے گئے اور تلاشی لینے لگے۔
پوری عبادت گاہ کو دیکھا، اچھی طرح تلاشی لی، لیکن اس کے باوجود حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا، جبکہ خود حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سپاہیوں نے 7 مرتبہ میرے اوپر ہاتھ رکھا۔ چنانچہ سپاہی جب تلاش سے ناکام ہوئے باہر آئے اور حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ اندر تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں ہیں، ہم آپ کو بھی گرفتار کر کے حجاج کے پاس لے جائیں گے اور آپ کے جھوٹ بولنے کا مزہ چکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے سامنے عبادت خانے میں داخل ہوئے تھے، اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ وہ دوبارہ تلاشی لینے کے لیے چلے گئے، ڈھونڈا مگر ناکام ہوئے اور واپس چلے گئے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائے اور حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے کہ آپ نے تو انہیں صاف صاف میرا پتہ بتا دیا۔ اس پر حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے اور فرمایا چونکہ میں نے سچ سے کام لیا، اس کی برکت سے آپ بھی محفوظ رہے اور میں بھی، اور اگر میں جھوٹ سے کام لیتا تو یہ بات ظاہر ہونے کے بعد ہم دونوں ہی گرفتار کر لیے جاتے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سچ کی برکت سے کس طرح ان دونوں کو برکتیں حاصل ہوئیں۔ ہمیشہ سچ کہو کے 10 حروف کی نسبت سے سچ بولنے کے 10 فوائد سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، سچ نیک لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2، سچے لوگ اللہ عز و جل کے محبوب اور مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور مخلص بندوں کی مدحت یعنی تعریف یوں فرمائی ہے کہ یہ تصدیق کرنے والے سچے لوگ ہیں اور روز قیامت انہیں ان کا سچ نفع دے گا۔ نمبر 4، سچوں سے تمام لوگ محبت رکھتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے تمام معاملات میں ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ نمبر 5، سچ بولنے والا قابل عزت ہو جاتا ہے اور لوگوں کی نظر میں بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 6، سچ اعمال کو بلند کرتا ہے اور ان کی شان بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، سچ قوت کی علامت اور یقین قلبی کی پہچان ہے۔ نمبر 8، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 9، سچائی گفتگو میں تاثیر پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 10، سچے مومن کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ کل بروز قیامت اسے انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا شمار بھی نیک بندوں میں ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی عزت حاصل ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، تو ہمیں ہمیشہ سچ کو اختیار کرنا ہے اور جھوٹ سے بچتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ عزیز سچ کی برکت دنیا کے اندر بھی نصیب ہوگی، انشاءاللہ عذاب قبر سے بھی ہم محفوظ رہیں گے، اور جب روز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب تعالیٰ عز و جل ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سچ کا معنی کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں ہے کہ بغیر کسی کمی یا زیادتی کے کسی چیز کی جیسی وہ ہے خبر دینا سچ ہے۔ معلوم ہوا واقعے کے مطابق بات کرنے کو سچ کہتے ہیں، یعنی جس طرح واقعہ ہوا اسی طرح بیان کرنا، اور اسی طرح جو چیز جس طرح ہو اسی طرح بیان کر دینا سچ ہے۔ الحمدللہ عز و جل سچ کی تعریف تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ اگر آپ سچ بولیں تو بچہ بھی گواہی دے گا کہ یہ سچ بول رہے ہیں،
اور اگر آپ جھوٹ بولیں تو بچے کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، محبت الہی بڑھانے، رضا الہی پانے، دل میں خوف خدا عز و جل جگانے، ایمان کی حفاظت کی کڑھن بڑھانے، خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے، گناہوں کی عادت مٹانے، جھوٹ سے پیچھا چھڑانے، صداقت و حق گوئی کو اپنی گفتار کا حصہ بنانے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے، دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلانے اور جنت الفردوس میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے اچھا ماحول اور نیک لوگوں کی صحبت حد درجہ ضروری ہے، کیونکہ آج معاشرے کی ناگفتہ حالات میں گناہوں کا زوردار سیلاب جسے دیکھو بہا لیا جا رہا ہے۔ ایسے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہر دم وابستہ رہیے۔ الحمدللہ عز و جل اس سے منسلک ہونے والوں کی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں بلکہ مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بہار سماعت فرمائیے۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے حاجی مرید گوٹ فردوس کالونی میں مقیم اسلامی بھائی اپنی دستان عشرت کے خاتمے کے احوال کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں فلموں ڈراموں کا بے حد شوقین تھا۔ فلموں کا تو ایسا شیدائی تھا کہ جب تک دن میں کئی فلمیں نہ دیکھ لیتا مجھے سکون ہی نہ آتا تھا۔ جھوٹ، غیبت، بد نگاہی اور بد کلامی جیسی بری عادات میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ دن بھر فحاشی اور عریانی کے مناظر میرے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لیے رہتے۔ انہی بیہودہ خیالات نے میری خواہشات کو اس قدر ہوا دی کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی جوانی برباد کرنے لگا۔ میری صحت برباد ہو گئی، زندگی سے نفرت ہو گئی، جس میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ جب صبح اٹھتا تو بے حد کمزوری محسوس کرتا، دل ہر وقت برائی کی طرف مائل رہتا، اور یہ سب میرے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا تھا۔ وہ تو اللہ عز و جل بھلا کرے دعوت اسلامی کے مبلغین کا کہ جن کے چوک درس کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی۔ کہتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، میری خوش بختی کا سفر کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ ایک روز میں اپنی والدہ محترمہ کی دوائی لینے کے لیے میڈیکل سٹور پر گیا۔ وہاں ایک مبلغ دعوت اسلامی فیضان سنت سے چوک درس دے رہے تھے اور ان کے ارد گرد چند اسلامی بھائی سروں کو جھکائے نہایت توجہ سے درس سن رہے تھے۔ ایک اسلامی بھائی میرے پاس آئے اور محبت بھرے انداز میں مجھے درس میں شرکت کی دعوت دی۔ چنانچہ میں درس میں شریک ہو گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے فیضان سنت سے نماز کے فضائل سنانے شروع کر دیے، جس سے میرے دل میں نماز کے معاملے میں ہونے والی سستی کا احساس جاگ اٹھا۔ مجھے سابقہ گناہوں پر شرمندگی ہونے لگی۔ درس کے اختتام پر ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی، جسے میں نے قبول کر لیا اور جمعرات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنت بھرے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی، جس سے مجھے بڑا روحانی سکون حاصل ہوا۔ اب میں پابندی سے اجتماع میں شرکت کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری بری عادات چھوٹنے لگیں۔ میں نے توبہ کر کے فلموں ڈراموں اور دیگر برائیوں سے جان چھڑا لی اور سنتوں پر عمل کرنے لگا۔ چہرے پر داڑھی اور سر پر امامے کا تاج جگمگانے لگا۔ الحمدللہ عز و جل چوک درس کی برکت سے مدنی ماحول نصیب ہو گیا، جس نے مجھے مدنی مقصد عطا کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مقصد کو اپناتے ہوئے ذیلی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت میں کوشاں ہوں۔ اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ ایک مدنی بہار ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی مدنی بہاریں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے ڈھیروں ڈھیر سعادتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ نمازی نہیں تھا تو نمازی بن جاتا ہے، والدین کا نافرمان والدین کا تابعدار بن جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے والا سنتوں کا نہ صرف پابند بن جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سنت کی دعوت دینے والا بن جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور چند سنتیں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پانی کی سنتیں اور آداب سماعت فرمائیے۔ جب بھی آپ پانی پئیں تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ دائیں ہاتھ میں پانی والا برتن پکڑیں اور پانی کو ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ اجالے میں بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے پانی کا ایک گھونٹ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گلاس یا جو بھی برتن ہے اس کو ہٹا کر سانس لیجئے اور پھر دوسرا گھونٹ لیجئے، پھر گلاس یا برتن کو ہٹا کر سانس لیجئے اور پھر تیسرے سانس میں جتنا پانی آپ پینا چاہتے ہیں پی لیجئے اور آخر میں الحمدللہ کہیے۔ اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے اور ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔